بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت کے فرشتوں کی تعداد کا کوئی شمار نہیں۔ یہ تعداد انسانی گنتی میں نہیں آ سکتی۔ البتہ اللہ رب العزت کے 4 مقرب اور برگزیدہ فرشتے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے متعلق ہے۔ آج کی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے مقرب فرشتوں کی تخلیق، ان کی موت و حیات اور ان کے مقام و مرتبہ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ 4 بڑے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور مقرب ترین فرشتے ہیں۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وہی لے کر آتے رہے۔ بات کی جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عمر کی کہ آپ علیہ السلام کی عمر کتنی ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میری رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ 70,000 کو 72,000 کے ساتھ ضرب دی جائے تو یہ کتنے سال بنیں گے، اور ان کی موت تک کتنے سال باقی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ان کی موت کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ پہلے آپ کو جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق اور مقام و مرتبہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور آسمانی کتب و صحائف پر ایمان لانے کے علاوہ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، جن کی تخلیق میں کسی قسم کی مادیت یا کثافت کا عمل دخل نہیں۔ مخلوقات عالم میں فرشتے وہ مخلوق ہیں جن کا مقصد تخلیق اول و آخر، ظاہر و باطن، حق تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور احکامات الہی کی بجا آوری کے بجز کچھ بھی نہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کی ذرا برابر قدرت نہیں رکھتے۔ تمام فرشتے اپنی تخلیق سے فنا ہونے تک حمد و ثنا میں اور احکامات الہی کی بجا آوری میں مشغول رہیں گے۔ اللہ بزرگ و برتر کے تخلیق کردہ فرشتوں کی حقیقی تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی کوئی ان کے فرائض کے متعلق آگاہ ہے۔ وہ تمام کائنات کے ظاہری اور پوشیدہ امور بحکم مالک کائنات سر انجام دینے میں مصروف ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ اور انسان کے درمیان رابطے کا ذریعہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، اور اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان رابطے کا ذریعہ سردار ملائکہ جبرائیل علیہ السلام تھے، جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ کے احکامات و پیغامات کو انبیاء کرام تک پہنچاتے تھے۔ اور اب نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے باعث وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، اور یوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وحی الہی لانے کی ڈیوٹی بھی موقوف ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت بزرگ و برتر فرشتے ہیں، جن کا مقام و مرتبہ دیگر تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتے کا وجود عطا کردہ اور مقرر کردہ کام کے مطابق ہوتا ہے۔ چونکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذمے مقرر احکامات اور اعمال تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہیں، چنانچہ ان کا وجود بھی تمام گروہ ملائکہ میں سب سے عظیم ہے۔ ان کے علاوہ خدائے بزرگ و برتر کے دیگر مقرب ملائکہ میں اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کے نام شامل ہیں۔ ان ملائکہ کے مقام و مرتبہ اور ان کے کاموں کے حوالے سے تفصیل بھی آگے آنے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ دوستو، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ جس بھی مخلوق سے تعلق رکھتا ہو، شور مچاتا اور روتا ہے، لیکن فرشتے تخلیق پاتے ہی خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ فرشتوں کی تخلیق کا آغاز تخلیق جبرائیل علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اقرار کیا کہ فرشتوں کے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں۔ حضور سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ملائکہ میں سے صرف ایک پاک روح یعنی جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنانے کی اجازت دی گئی ہے، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش تلے ہیں اور خدائے بزرگ و برتر کے تاج حق کو اٹھائے ہوئے ہیں۔
ان کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اس حوالے سے ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پرندے کے 700 سال کی اڑان کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام عین عرش معلیٰ تلے رہائش پذیر ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے اور وہ تمام افق پر محیط تھا، اور اللہ بزرگ و برتر کے عطا کردہ تخت پر بیٹھا تھا۔ اس کے تمام پر پھیلے ہوئے تھے اور ان پروں میں سے زمرد موتی اور مروارید جھڑ رہے تھے۔ مسند احمد کی روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پروں کا رنگ سبز ہے اور پاؤں کے تلووں کا رنگ بھی سبز ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی وفات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف اور ہیبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا، اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ یاد رہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متواتر سچے خواب آنا شروع ہو گئے، اور بحکم خدائے بزرگ و برتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کی پیدل چڑھائی پر واقع ہے، اور یہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن جبرائیل علیہ السلام کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کیا، جو انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہیں جو دیگر انبیاء کرام پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک آپ کے پاس تشریف لاتے رہے اور بحکم خدا مختلف مواقع پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ ابو جہل نے ایک موقع پر بتوں کی قسم کھائی کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے سامنے نماز پڑھی اور سجدہ کیا اور خدائے یکتا کا ذکر کیا تو وہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر دے گا۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے سامنے تشریف لائے اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز شروع کی تو ابو جہل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف لپکا، لیکن یکدم چہرے پر ہاتھ مارنے اور چیخ مارنے لگا اور پھر واپس دوڑ گیا۔ جب اسے پوچھا گیا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا، میں نے محمد اور اپنے درمیان آگ کا دریا دیکھا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوشش کرتا تو جبرائیل علیہ السلام اسے قتل کر دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہر نبی کے 2 دنیاوی اور 2 آسمانی یعنی ملائکہ رفیق ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی رفیق جبرائیل و میکائیل اور دنیاوی رفیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، خدائے بزرگ و برتر نے قرآن پاک میں مجھے رحمت للعالمین کہا ہے، کیا میری رحمت کا کوئی وصف اور جزو تجھ تک بھی پہنچا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی کے ذریعے مجھے اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہوا۔ جب اللہ رب العرش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وہ اپنے مالک رب العرش کا مقرب ہے تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے اپنے مقام کا پتہ چلا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل صحت مند تھے۔ یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک غلام کو یہ چننے کی سعادت بخشی کہ وہ اس دنیا کی نعمتوں اور آخرت کی زندگی میں سے جو چاہے چن لے، اور اس غلام نے آخرت کی زندگی اور نعمتوں کو چن لیا جو اللہ کے پاس ہیں۔ تمام صحابہ رضوان اللہ اجمعین سمجھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معمول کی کوئی بات کی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ہی بات کی ہے۔ اس واقعے کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہوتی گئی، بخار بڑھتا گیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلنے پھرنے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے بہت کم باہر آتے، نماز کے لیے کھڑا ہونا اور عبادت گزاری مشکل ہو گئی۔ گھر والے جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دے کر بیٹھاتی اور چلاتی پھراتی تھیں۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی جیب میں موجود مسواک پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ کو مسواک چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے کر اپنے منہ مبارک سے چبا کر اور نرم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی مسواک سے فارغ ہوئے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق جبرائیل علیہ السلام دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے جیسی ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر خوشی سے چمک اٹھا تھا اور چہرے پر بھرپور مسکراہٹ تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بحکم خدا تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو اس دنیا میں اپنے رفقا کے ساتھ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو خدائے بزرگ و برتر کی رفاقت اختیار کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی اس اعلیٰ رفیق کی رفاقت منظور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ان الفاظ کے ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک جسد خاکی سے پرواز فرما گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک گر گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جب سب انسان اٹھائے جائیں گے، زمین اللہ کے حکم سے ہموار کر دی جائے گی۔ اس دن کوئی نفس جمع کیے جانے والے مقام سے نہ ہل سکے گا، اور مجھے لوگوں میں سب سے پہلے خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اور میں خدا کی بارگاہ میں داخل ہوتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا۔ جب میں سر اٹھاؤں گا تو جبرائیل علیہ السلام مجھے خدائے بزرگ و برتر کے داہنی طرف نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم، جبرائیل علیہ السلام نے اس دن سے پہلے اپنے مالک پروردگار کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہوں گا، یا رب، اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے اسے میری طرف بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا، تم نے سچ کہا۔ جبرائیل علیہ السلام کا مقام و مرتبہ گروہ ملائکہ میں سب سے بلند ہے۔ ان کے نشانات و معجزات پورے عالم میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام انبیاء اکرام علیہ السلام کے رفیق اور اپنے مالک و پروردگار کے بہترین غلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جہاں قرآن پاک لے کر نازل ہوتے رہے، وہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے خدا کے حکم سے مختلف مواقع پر تربیت اور تشریح دین کے لیے بھی آتے رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کرام کے پاس بھیجے گئے ہیں، اور یہ رازدار انبیاء ہیں۔ خدائے بزرگ و برتر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس اور روح الامین کے ناموں سے عزت بخشی ہے۔ کل انبیاء کرام اور مرسلین کی حیات کی تفصیل میں جا بجا جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔
قصص الانبیاء میں مختلف صورتوں میں جبرائیل علیہ السلام کا ذکر موجود ہے کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 ہے اور ان میں سے 315 رسول ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بھیجا گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے بے دخلی کے ساتھ ہی خدائے پاک نے آدم علیہ السلام سے بلا واسطہ کلام بند کر دیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ کلام شروع کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اس وقت تک تدفین کا تصور موجود نہ تھا، کیونکہ بنی نوع انسان میں تب تک کوئی موت سے ہم آغوش نہ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو غسل دیا، کفن میں لپیٹا اور تدفین کی۔ معلوم ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بنی نوع انسان سے واسطہ حضرت آدم علیہ السلام سے قائم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی بے آب و گیاہ پتھریلی پہاڑیوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھائے دوڑ رہی تھیں اور مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں اور وہاں کوئی موجود نہ تھا، تب انہوں نے اچانک آواز سنی اور کہا، جو بھی ہے سامنے آئے اور جو بھلائی ہے وہ پیش کرو۔ تب اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور پانی زمین سے فواروں کی طرح ابل پڑا۔ حضور علیہ السلام نے مزید فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ پانی کے گرد حصار نہ لگاتی تو زمزم کا پانی زمین کے کونے کونے کو چھو لیتا۔ پیارے دوستو، آج کروڑوں مسلمان آب زمزم سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ معجزہ آب زمزم رواں دواں ہے۔ یہ 8.3 فٹ کا کنواں ہے اور مستند ریسرچ کے مطابق یہ 8,000 لیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پانی مہیا کر رہا ہے، جو کہ ایک دن میں 69 کروڑ لیٹر پانی بنتا ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی چوٹ زمین پر لگنے سے رب تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا۔ روایت ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمیں مناسک کے حج بھی سکھا دیجیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کے متعلق فرمایا، اللہ رب العرش نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قدم با قدم مناسک کے حج ادا کیے۔ جمرات کے مقام پر شیطان نے ورغلانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی باحکم خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان کو کنکر مارنے کی ہدایت فرمائی، اور آج تمام مسلمان اس عمل کی تجدید مناسک حج کے دوران کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کے سبب کنویں میں پھینکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور کنویں کی تہ میں گرنے اور چوٹ لگنے سے بچایا۔ روایت ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی تمام نافرمان قوم اور ان کا عظیم شہر جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں سے صرف ایک پر کی نوک لگنے سے تباہ و برباد ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے تمام شہر اپنے ایک پر کی نوک پر اٹھایا اور بحکم خدا تعالیٰ الٹا کر فنا کر دیا اور تمام قوم ہلاک ہو گئی۔ قرآن میں خدائے بزرگ و برتر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے روح القدس کے ذریعے اس کی مدد کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان تک لے جانا اور لانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمے ہے، سو وہی خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو آسمانوں تک لے گئے ہیں جب تک زمین پر واپسی کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار محفل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ میں نے سبب پوچھا تو فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش نہیں کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اور میں اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہوں؟ اگر آپ بھی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنا نام کہلوانا چاہتے ہیں تو آئیے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
پیارے دوستوں ایک مرتبہ کمنٹ میں بھی درود پاک ضرور تحریر کر لیں، جب تک یہ درود رہے گا انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ دوستوں اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا اور تمام کائنات فنا ہو جائے گی، اس دن دربار خدائے بزرگ و برتر کے تلے صرف 4 فرشتے باقی رہ جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام۔ خدائے بزرگ و برتر اس وقت اسرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام، میکائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، اور قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کا غلام اور اسرافیل علیہ السلام آپ کا غلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور پھر وہ روح بھی قبض کر لی جائے گی۔ پھر خدائے بزرگ و برتر فرمائے گا کہ کون باقی ہے، اور اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان، میں آپ کا غلام اور آپ کا غلام جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح بھی قبض کر لو، اور وہ قبض کر لی جائے گی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے پر پھیلے ہوئے ہوں گے، اور وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہوئے منہ کے بل گر جائیں گے۔ خدائے بزرگ و برتر پھر فرمائے گا کہ کون باقی ہے۔ اسرائیل علیہ السلام کہیں گے اے پروردگار، آپ کی ذات مالک کون و مکان اور میں آپ کا غلام۔ اللہ پاک کا حکم ہوگا اور اسرائیل علیہ السلام کو بھی موت آ جائے گی۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا ہر شے کو فنا ہے، اور صرف تیرے رب کے چہرے کو دوام ہے جو جلال و اکرام والا ہے۔ اس کے بعد خدائے بزرگ و برتر اپنے آپ سے فرمائے گا آج کس کی بادشاہت ہے، اور پھر خود ہی جواب دے گا اللہ کی جو واحد و قہار ہے۔ پیارے دوستو آئیے تذکرہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے آخری چکر کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا کہ مالک، میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور حوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائیں، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کے مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مخموم ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کے ماتحت جو 1,00,000 فرشتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل علیہ السلام 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کسی بھی نبی سے ملاقات کے لیے زمین پر اترنا اب نہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد اب کسی نبی کا نہیں آنا ہوگا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس چکر کے بعد کبھی وحی لے کر نہیں اتریں گے۔ البتہ وحی کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اللہ کے حکم سے زمین پر اترنا قرآن پاک سے ثابت ہے، جیسا کہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کی رات کا ذکر ہے کہ اس رات میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ملک الموت کے نام اسرائیل کی، جو ہمارے ہاں مشہور ہے اور اسرائیل علیہ السلام ہی کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات میں ایسا کچھ نہیں ملتا کہ یہ موت کے فرشتے کا نام ہے۔ البتہ کچھ اسرائیلی روایات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس بنا پر ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان کا نام ہے یا نہیں، اس لیے ہم نہ تو تصدیق کر سکتے ہیں کہ موت کے فرشتے کا نام اسرائیل ہے اور نہ ہی انکار، بلکہ ہمیں یہ معاملہ اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور انہیں ویسے ہی ملک الموت کہنا چاہیے جیسا کہ اللہ نے انہیں قرآن میں کہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن و سنت میں چند فرشتوں کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جیسا کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اور یہ بالاتفاق المسلمین فرشتے ہیں، اور ان کا ذکر ایک ساتھ بھی کئی جگہ پر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہمارے لیے قرآن و سنت ہی ہر مسئلے میں مقدم ہونا چاہیے اور کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بارے میں ہمیں سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 سے رہنمائی ملتی ہے، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں موت کے فرشتے کو ملک الموت کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کوئی نام نہیں ملتا، اور جب ہم احادیث صحیحہ و اقوال صحابہ کی طرف دیکھتے ہیں تو کسی بھی حدیث یا کسی بھی صحابی کے قول سے ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ انہوں نے ملک الموت کو اسرائیل کا نام دیا ہو۔ پیارے دوستو، جب رب تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اور نام ذکر نہیں کیا تو ہمیں بھی اس سے بچنا چاہیے اور اسی پر اکتفا کرنا چاہیے جتنا ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ البتہ یہ ملک الموت کے نام کے حوالے سے بحث تھی جس کا تذکرہ ضروری سمجھا اور آپ کے گوش گزار کیا گیا۔ آپ کو ملک الموت اور رب کائنات کا ایک مکالمہ سنائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں ملک الموت کی شکل و صورت کے حوالے سے۔ اس حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت نوجوان شخص داخل ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا کہ گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا، کہا کہ جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور کہا کہ آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لائیں جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے۔
ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس نے پیٹھ پھیری تو وہ شکل نظر آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا، اے ملک الموت، آپ مجھے وہ شکل دکھائیں جو کفار کو نظر آتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ ملک الموت نے وہ صورت دکھانا شروع کی اور فرمایا، آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جب دیکھا تو سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ملک الموت اپنی شکل میں موجود تھے۔ فرمایا، اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ تو کہا، ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید اور جسم مہک رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا، اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل و صورت مومن کی روح قبض کرنے کے لیے اور ہوتی ہے، اور مشرک اور کافر کی روح کے لیے آپ کی شکل و صورت اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض کی جائے اور ہمیں اسرائیل علیہ السلام کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ آمین۔ اگر آپ کے دل کی بھی یہی تمنا ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ دوستو، سوچنے کی بات ہے کہ آخر روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی؟ تو اس حوالے سے یہ روایت مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین پر سے لاؤ۔ بحکم الہی جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے کہ اب جہاں خانہ کعبہ ہے چاہا کہ ایک مشت خاک لیں۔ اس وقت زمین نے ان کو قسم دی کہ اے جبرائیل، خدا کے لیے مجھ سے خاک مت لے کہ اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گناہ گار موجب عذاب ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، عذاب خدا کی طاقت و تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین سے مٹی نہ لی۔ غرض اسی طرح سے جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے اور میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام سے بھی یہ کام انجام کو نہ پہنچا۔ تب اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کو بھی زمین نے منع کیا۔ انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ جس کی قسم دیتی ہے میں اس کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، تجھ کو لے کے ہی جاؤں گا۔ پس اسرائیل علیہ السلام نے ہاتھ نکال کر ایک مٹھی بھر خاک اس سرزمین سے لے لی اور لے کر عالم بالا پر چلے گئے اور عرض کی کہ خداوند تو دانا و بینا ہے، میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل علیہ السلام، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے اور گالیاں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، تو غم مت کر، میں خالق مخلوق ہوں، ہر ایک کو موت کا سبب گردانوں گا اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب دشمن تجھ کو نہ جانے گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کروں گا اور کسی کو تپدق میں اور کسی کو پانی میں غرق کروں گا۔ پیارے دوستو، اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کو کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا اور اس کو آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ تو زمین نے جب اسرائیل علیہ السلام کو یہی جواب دیا تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ علیہ السلام نے زمین کی مختلف جگہوں سے کچھ مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے فرمایا، کیونکہ تم اس مٹی کو لے کر آئے ہو، اب تم ہی ان کی روح کو قبض کیا کرو گے۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا، لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ کوئی برا بھلا کہے گا۔ اور آج یہی حال ہے کہ کوئی بھی ملک الموت کا نام نہیں لیتا، بلکہ یہی کہتا ہے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ہارٹ اٹیک سے مر گیا،
بیماری سے مر گیا وغیرہ وغیرہ، اور ملک الموت کا نام لینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ دوستو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں۔ آئیے اب آپ کو ملک الموت اور رب کائنات کے درمیان ہونے والا مکالمہ سناتے ہیں۔ اس حوالے سے مولانا رومی رحمہ اللہ کی حکایات سے یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے کسی کی جان قبض کرتے ہوئے کبھی رحم آیا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، الہی میرا ہر ایک کی روح قبض کرتے ہوئے دل دکھتا ہے، مگر آپ کے حکم کی سرتابی کی مجال نہیں۔ ہاں ایک ایسا واقعہ گزرا ہے جس کا دکھ میں ابھی تک بھلا نہ سکا، وہ غم تنہائی میں بھی میرے ساتھ رہتا ہے۔ عرض کیا کہ ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، وہ آپ کے حکم سے بھنور میں پھنس گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جہاز تباہ ہو گیا، جہاز میں سوار کئی مسافر غرق ہو گئے۔ جو مسافر بچے ان میں ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ جو تباہ شدہ جہاز کے ایک تختے پر سمندر کی لہروں میں آپ کے رحم و کرم پر بہے چلے جا رہے تھے۔ تیز ہوا نے انہیں سینکڑوں میل دور سمندر کے کنارے پہنچا دیا۔ میں ماں اور بیٹے کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا۔ اسی لمحے آپ کا حکم ہوا، ماں کی روح قبض کر لو۔ مولا کریم، میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ یا باری تعالیٰ آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم پا کر میرا کلیجہ کانپ گیا، اور جب میں نے اس طفل شیرخوار کو ماں سے الگ کیا تو مجھے کس قدر تکلیف پہنچی تھی۔ پھر حکم الہی ہوا، کیا تجھے معلوم ہے کہ بعد میں وہ بچہ کہاں اور کس طرح پرورش پاتا رہا؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ عالم الغیب ہیں، ظاہر اور باطن آپ پر عیاں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس لاوارث بچے کو اٹھا کر ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز و شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ بچے کے نیچے سیر بچھا دیں۔ سورج سے کہا اپنی تیز شعاؤں سے بچے کو محفوظ رکھنا۔ بادل کو کہا بچے سے ذرا فاصلے پر برسے۔ درختوں کی شاخیں خود بخود جھک کر پھل اور اس کا رس اس کے منہ میں ڈال دیتی تھی۔ جزیرے میں ایک شیرنی کی ہم نے ذمہ داری لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی۔ شیرنی کے خوف سے بچے کے پاس کوئی جانور نہیں آ سکتا تھا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنوا اور حسین پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے پر آہستہ آہستہ سے گزرے تاکہ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اسرائیل علیہ السلام، وہ تنہا اور بظاہر بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوبصورت، صحت مند اور بہادر ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے ادھر آ نکلا۔ وہ خوبصورت اور صحت مند بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسے اٹھا کر اپنے محل لے گیا۔ ان کے ہاں اولاد نہ تھی، انہوں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا مالک بن گیا۔ غرور و تکبر سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا۔ اپنے بت بنوا کر انہیں سجدے کرانے لگا۔ خاک کا فانی پتلا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ آخر ہم نے اس کی بہتری کے لیے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا۔ اس ظالم نے ہمارے پیارے کو بھی آگ میں پھینک دیا۔ اے اسرائیل علیہ السلام، اس بچے نے میرا کیا شکریہ ادا کیا۔ وہ بچہ نمرود بن کر اس وقت ایک بڑے ملک کا بادشاہ ہے، اور اسی نے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں جھونکا ہے، اور اب خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو میری راہ سے ہٹاتا ہے اور حکم نہ ماننے والوں کو سخت سزا دیتا ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے مخلوقات کے خالق، میں اس سرکش بچے کی حالت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے دل میں خیال اور ملال لاتا رہا۔ آپ کے راز آپ ہی جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھا تذکرہ ملک الموت کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا۔ یاد رہے کہ اسرافیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے بارے میں زیادہ تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، البتہ آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے۔ تو قرآن و حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جب قیامت کی نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار پلستر کرتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفتن حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع میں اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ آسمان، زمین، پہاڑ، یہاں تک کہ سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اس واحد حقیقی یعنی اللہ جل جلالہ کے کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا، آج کس کی بادشاہت ہے؟
کہاں ہے جبارین، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو جواب دے؟ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا آج صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، ملائکہ، انس و جن و حیوانات، یعنی جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو اس میں تمام فرشتے، انسان، جنات اور جانور موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر مبارک سے یوں باہر تشریف لائیں گے کہ داہنے یعنی سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ پھر مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کے مقابر یعنی قبرستانوں میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ اسرافیل علیہ السلام کے ذمے سور پھونکنا ہے، اور سور ایک بار نہیں بلکہ 2 بار پھونکا جائے گا۔ پہلی بار اس وقت کی موجود تمام مخلوق کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، جس میں انسان، جنات، فرشتے سبھی شامل ہوں گے، اور دوسری بار تمام مخلوقات کو زندہ کرنے کے لیے۔ دوستو، حضرت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب الکتاب میں موجود ہے۔ 3 فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اس کی نگرانی کریں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کتاب سپرد کی گئی ہے کہ وہ اسے رسولوں تک لے جائیں، اور ان کو خدا کے عذاب کے معاملات بھی سپرد کیے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ میں مدد پر مقرر کر دیتے ہیں، اور حفاظت، بارش اور زمین کے نباتات حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد ہیں۔ ملک الموت کے سپرد ارواح قبض کرنا ہے۔ بس جب دنیا ختم ہوگی تو لوگوں کے اعمال ناموں کو جمع کیا جائے گا اور الکتاب کے ساتھ تقابل کیا جائے گا، تو یہ دنیا والے ان اعمال ناموں کو الکتاب کے موافق پائیں گے۔ پیارے دوستو، اس روایت میں 3 بڑے فرشتوں کا ذکر ہے، اور اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے سور پھونکنے پر مقرر ہوئے ہیں تب سے تیار ہیں، عرش کے ارد گرد اس خوف سے نظر کر رہے ہیں کہ انہیں نظر چھپکنے سے قبل حکم نہ دے دیا جائے۔ اس کی دونوں آنکھیں گویا کے چمکدار ستارے ہیں۔ مطلب یہ کہ اسرافیل علیہ السلام ہر لمحہ اسی انتظار میں ہیں کہ کب اللہ کا حکم ہو اور وہ سور کو پھونکے۔ یہ تھا تذکرہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا۔ اب آپ کو میکائیل علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ میکائیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کا تذکرہ موجود ہے۔ جو شخص اللہ کا اور ان کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برسانے اور لوگوں کی روزی روٹی کے انتظام پر مامور ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے اس ذمہ داری کو انجام دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ نے اللہ رب العزت کے 4 مقرب اور برگزیدہ فرشتوں کے بارے میں جانا۔ امید ہے کہ اس تفصیلی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے علم میں اور معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ اور دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ خاص طور پر اپنے نوجوانوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔